السلام علیکم عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جس کا نام ہے تپ محرکہ یعنی کہ ٹائیفائڈ۔ یہ ایک قسم کا معتدی اور میعادی بخار ہے جس کی میعاد تقریباً 21 دن ہوتی ہے۔ تپ محرکہ ایک جرثومہ سے پھیلتا ہے جس کو سالمونیلا ٹائیفائی کہتے ہیں۔ اس بخار میں انتڑیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور جسم پر خشخاش کی مانند سفید دانے چھاتی، پیٹ اور پشت پر نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ زمانہ سرایت اس کا ہے 7 تا 21 دن تک۔ اب بات یہ سمجھنے کی ہے، اس سے پہلے ہم 2 بیماریوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جس میں ہیضہ اور انفلوئنزا شامل ہے، لیکن اب ہم تپ محرکہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تپ کا مطلب ہوتا ہے بخار اور محرکہ ہوتا ہے جو میعادی بخار ہوتا ہے، یعنی کہ 1 یا 2 یا 3 دن گزر جانے کے بعد بخار 7 دن بھی رہ سکتا ہے، 21 دن تک بھی رہ سکتا ہے۔ تو ایسے میں جو اس کی جو نظر آتی ہیں اس کی علامات وہ یہ ہوتی ہیں کہ انتڑیاں جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، جسم پر خشخش جیسے سفید دانے بھی بن جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں کر خطرناک ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ تپ محرکہ کے اسباب کیا ہیں۔ جو سالمونیلا جو اس کا گروپ کے جراثیم ہیں، وہ جب سرائیت زدہ خوراک کھانے یا سرائیت زدہ دودھ پینے سے یا پانی پینے سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض کے فضلے میں اس مرض کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ جراثیم تندرست فرد کے کھانے میں بھی شامل ہو جائیں تو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، یعنی اپنے جراثیم جس کو ٹائیفائڈ ہو وہ دور رہے ان جراثیم زدہ شخص سے جس میں ٹائیفائڈ کی مطلب علامات موجود ہیں، یا جن میں جو صحت مند ہیں ان کو اپنے جراثیم شدہ خوراک یا سرائیت زدہ خوراک یا جراثیم سرائیت شدہ پانی نہ پینے دیں۔ شہروں میں پینے والے پانی کے اندر اتفاقاً گٹر کا پانی جانے سے یا دیہات کے تالابوں میں گندے پانی سے سرایت کر جانے سے، پانی میں ہاتھ دھونے یا گندے کپڑے دھونے سے جراثیم اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تپ محرکہ کے جراثیم پانی اور خوراک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ پانی کا کردار اس مرض کو پھیلانے میں پیش ہے۔ مکھیاں بھی اس مرض کو پھیلاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خوراک تو اپنی جگہ، پانی کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ پانی صاف نہ ہو تو اس سے نہ صرف تپ محرکہ بلکہ ہمیں یرقان جیسے مرض سے بھی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جن لوگوں کو یرقان ہے وہ پانی گندے سے یا آلودگی سے بھی پھیلتا ہے۔ اب تپ محرکہ کی علامات کون سی ہیں؟ زبان سفید، سانس بدبودار، گلے میں درد، بار بار پاخانے یا پتلے دست آتے ہیں۔ نبض کی حرکت میں تیزی، نیند میں خلل کا واقع ہونا بھی مرض کو سخت کمزوری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلے ہفتے میں اہم علامات کون سی ہیں؟ بخار کا تیز ہونا، نبض کی رفتار 1 منٹ میں 90 سے زیادہ ہونا، پیاس کی شدت اور سر میں درد ہونا، دبانے سے پیٹ میں درد ہونا۔ اس کے علاوہ چھٹے روز جسم پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے خشخاش کی مانند دانے ظاہر ہونا۔ دوسرے ہفتے میں علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں، پیشاب مقدار میں کم آتا ہے، گوشت اور جسم کی چربی گھل گھل کر جسم کو دبلا اور کمزور کر دیتی ہے۔ آگے ہے کہ تیسرے ہفتے کی علامات کون سی ہیں۔ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، درجہ حرارت 105 درجے تک پہنچ جاتا ہے، سخت کمزوری ہو جاتی ہے، بہرا پن کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہوش و حواس کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں کا پہچاننا جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ہفتے میں بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عام طور پر یہ بخار 21 دن کے بعد اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہفتے کے علامات، دوسرے ہفتے کے علامات، تیسرے ہفتے کی علامات اگر پڑھی جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے وقت گزرتا ہے انسان جو ہے اس میں اس کی علامات اور کمزوری میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، بخار بھی تیز ہو جاتا ہے اور ہمارے ہوش و حواس بھی اس طرح کے نہیں رہتے جس طرح کے عام ایک صحت مند یا جس کو عام بخار ہو اس شخص سے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تپ محرکہ کی حفاظتی تدابیر روک تھام کس طرح ممکن ہے؟
سب سے پہلے مریض کو مکمل آرام دینا چاہیے، غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے، مریض کو بہت زیادہ پانی پلایا جائے اور سنترے کا جوس دینا مفید ہے۔ تپِ محرکہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے چاہیے اور اصول حفظان صحت کا خیال رکھا جائے۔ بد پرہیزی کرنے سے یا مکمل آرام نہ کرنے سے مرض کا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ پانی اور دودھ کو خوب بوائل کر کے استعمال میں لا جائے۔ سبزیاں وغیرہ جراثیم کش محلول میں دھوئے بغیر استعمال نہ کی جائیں۔ اب بار بار ہمیں اس سے آگہی ہوئی ہے پڑھنے سے کہ پانی اور جو دودھ ہے وہ صاف ستھرا ہو، خوراک صاف ستھری ہو۔ تو بیسیکلی ہم یہ نوٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ جن لوگوں کو تپِ محرکہ بار بار تنگ کر رہا ہے یا ایک دفعہ ہونے کے بعد دوبارہ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء پہ غور کریں کہ کیا ان کے جو نکاسی آب ہے یا جہاں سے وہ پانی لے کر استعمال کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس میں گٹر کا پانی تو نہیں میکس ہو گیا یا جراثیم والی غذا تو نہیں کھا رہے، کیا سبزیاں دھوئے بغیر تو نہیں کھا رہے۔ تو ایسے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو دھو کر اور اچھی طرح کھانے سے استعمال کریں، کھانے سے پہلے دھو کر استعمال کریں۔ اب مزید یہ کہ اس جو ہم نے ٹائیفائڈ کے بارے میں سارے سمٹمس بھی پڑھ لیں، کازز بھی پڑھ لیں، اور اس کے سلوشن کے لیے حفاظتی تدابیر کے لیے بھی میجرمنٹ، پریکاشنری میجرمنٹس آف ٹائیفائڈ بھی پڑھ لیا، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ ہم سب کو ان ساری باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور مزید جن لوگوں کو اس طرح کی آپ دیکھتے ہیں کہ تپِ محرکہ کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں، ان کو کائنڈلی آپ اپنی علم سے جو آپ کو اب تک پتہ چلا ہے ان کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ سکتے ہیں اور کہیے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ نہ ہم خوراک تازہ کھاتے ہیں، نہ ہم پانی صاف ستھرا پیتے ہیں، اور یہ مختلف بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حیضہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس میں بھی یہی چیز ہے، ہم نے جراثیم شدہ کوئی بھی کھانا کھایا اور وہ جو جراثیم ہے وہ ہمارے اندر جانے سے انتڑیوں کی اندرونی تہہ کو تباہ کر دیتا ہے، جس سے ہم حیضہ کی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو تپِ محرکہ بھی قریب تر وہی چیز ہے کہ جراثیم کے نام مختلف ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ پانی اور خوراک کا صاف ہونا نہ ہونا اور ناقص غذا کا ہونا، یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بار بار ان بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ آج کے لیے ہم نے جو ٹائیفائڈ کے بارے میں پڑھا، آپ لوگ اس چیپٹر کو ذہن نشین کر لیجیے گا، اور آئندہ ہم مزید ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو اس سے مختلف ہوگا اور نئی انفارمیشن کا حامل ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔